اس دھرتی پر افضل عورت وہ ہے جو پیغمبر کی بیویوں میں بیوی ہو۔ اللہ کا قرآن 22ویں پارے کا پہلا صفحہ سورت نمبر 33 سورۃ احزاب، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں، اے نبی کے گھر والیوں، اے پیغمبر کے بستر کی حرم اور عزت، تمہارا رتبہ اس کائنات میں کسی عورت کا مقابل نہیں ہے۔ اور میرے دوستو یاد رکھنا، یہ لفظ احد وہ لفظ ہے جس سے اللہ نے اپنی توحید کو سمجھایا ہے۔ سورۃ اخلاص کی ابتدا ہے قل هو اللہ احد، یعنی اللہ کی وحدانیت کے لیے قرآن نے لفظ احدیت کی بات کی ہے۔ تو پیغمبر کی بیویوں کی انفرادیت کو بیان کرنے کے لیے، ان کے مقام وصف کو بیان کرنے کے لیے، ان کی شان امتیازی کو واضح کرنے کے لیے بھی وہی لفظ بولا جو اللہ کی وحدانیت کے لیے بولا۔ وہاں قل هو اللہ احد، یہاں لستن کا احد، دونوں کا مقابلہ ایک ہی لفظ میں کر دیا۔ اس سے سمجھ آیا کہ سرور کائنات کی بیویوں کا مقام وہ ہے جیسے توحید میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، ویسے پیغمبر کی بیویوں کے رتبے میں پیغمبر کی بیویوں کا مقابل کوئی نہیں۔ آؤ میں پیغمبر کی بیوی، آپ کی اور میری اسلامی ایمانی روحانی قرآنی اماں جان پیش کر رہا ہوں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بنت ابی سفیان، جن کا نام سیدہ رملہ ہے، اصل نام رملہ، لقب کنیت ام حبیبہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کی بیوی ہیں، رسول پاک کے عقد میں ہیں، لیکن حضرت معاویہ کی بہن ضرور ہیں۔ ان کے والد کا نام صخر بن حرب ہے، جس کو دنیا ابو سفیان کے نام سے جانتی ہے۔ ابھی ابو سفیان نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا تھا، ابھی ابو سفیان کلمہ طیبہ سے مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لایا تھا، زمرہ صحابیت میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ سن 6 ہجری کو جب صلح حدیبیہ ہوئی، مسلمانوں میں مشرکین مکہ میں صلح کے اندر کچھ معاہدات، کچھ نکات، کچھ باتیں طے ہو گئی تھی جو مشترکات کے طور پہ تھی، متفقات کے طور پہ تھی۔ اب 1 سال گزرنے کے بعد 9 سال ابھی اس معاہدے کی مدت باقی تھی کہ 10 سال کا معاہدہ تھا۔ مکہ کے دشمنوں نے، مکہ کے کافروں نے، قریش کے ان لوگوں نے جو رسول اللہ کے مد مقابل تھے، اس معاہدے کی وائلیشن کی ہے، اس معاہدے کو توڑا ہے، خلاف ورزی کی ہے، تو معاہدہ ٹوٹنا تصور ہو گیا۔ سرور کائنات نے پہلے دن اعلان کیا تھا ہم معاہدہ کر رہے ہیں، توڑا نہیں جائے گا۔ فریقین نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا۔ مسلمان 1 سال تک اس معاہدے پر کاربند تھے، اس سے پہلے کفار نے توڑ دیا۔ بنو خزاعہ سے یاری کر کے اس معاہدے سے غداری کر لی تو مکہ کے لوگوں میں افراتفری پھیل گئی، یہ غم کی خبر پھیل گئی کہ محمد کریم نرم بہت ہیں، شفیق بہت ہیں، رحمت دو عالم ضرور ہے، لیکن اصولوں پر کار بند ہے، اصول کی مخالفت پیغمبر کے ہاں نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ انہیں کہا سردار تو ہمارا ہے، ابو سفیان بڑا تو ہے، تو سفر کر، خود چل کے جا، مدینہ پہنچ، وہاں پہ پہنچ کے منت کر، ترلا کر، معافی مانگ، پاؤں پہ پڑ، جو کر سکتا ہے تمام صلاحیتیں بروئے کار لا، لیکن اس معاہدے کو آپ یہاں پر تجدید کرا کے آؤ، اس معاہدے کی ویریفیکیشن دوبارہ کرا کر آؤ، رینیو کرا کر آؤ، تاکہ ہم مکہ والے امن کی زندگی، سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی گزار پائیں۔ ابو سفیان چلا، مکہ کی بستی سے چلا، مدینہ طیبہ پہنچا، 500 کلومیٹر کے لگ بھگ کا سواری پہ سفر، کہیں پیدل سفر، کہیں کیسے سفر۔ مدینہ آیا، سوچا کس کے پاس جاؤں؟ ابو بکر کے پاس جاؤں، کہا نہیں جا سکتا، پکڑا جاؤں گا۔ عمر کے پاس جاؤں، نہیں جا سکتا، وہ تو بہت سخت ہیں۔ عثمان و حیدر کے پاس جاؤں، نہ بات پبلکلی ہو جائے گی، عام ہو جائے گی، خبر پھیل جائے گی
کیا کروں؟ ذہن میں آیا میری بیٹی پیغمبر کائنات کی بیوی ہے، ٹھیک ہے میں مشرک ضرور، ٹھیک ہے میں منکر ضرور، ٹھیک ہے غیر مسلم ضرور، لیکن اس کا باپ تو ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں، منت کر لے، بیٹی کو کہوں گا خاوند سے بات کر لے، معاہدے کی تجدید ہو جائے۔ اللہ کی قسم آسمان کی اس آنکھ نے یہ منظر دیکھا جب ابو سفیان حضرت ام حبیبہ کے گھر آیا، سگی بیٹی ہے، اس کے سینے پہ پل کے جڑا ہوئی ہے، بیٹی باپ سے انتہائی پیار کرنے والی ہوتی ہے، تم میں بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہیں، بیٹوں کے باپ بیٹھے ہو، لیکن جو پیار والد کو بیٹی سے ملتا ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتا۔ اس کے باوجود ابو سفیان آئے، کہا بیٹی میں تیرا باپ، بیٹی میں تیرا والد، بیٹی میں تیرا ابو، دروازہ کھول بات کرنی ہے۔ دروازہ کھولا گیا، گھر میں تنے تنہا ام حبیبہ سرور کائنات کی بیوی ام المؤمنین ہے، وہ مؤمنہ ہے، یہ مشرک ہے، وہ مسلمہ ہے، غیر مسلم ہے، وہ پیغمبر کی دوست ہے، یہ پیغمبر کا بھی دشمن ہے۔ کہا آ جاؤ، اندر آئے، کہا ابو ابھی ٹھہرو، کمرے میں نہ آنا، حویلی میں ٹھہرو، صحن میں ٹھہرو۔ کمرے میں گئی، باپ دیکھ رہا ہے، حضور پاک کا بستر بچھا ہوا ہے، بستر کو تہہ کیا، بند کیا، ایک طرف کیا، خالی ننگی چارپائی پہ کہا ابو بیٹھو، بات کرو، بات کیا ہے؟ باپ نے کہا باقی باتیں بعد میں، باقی معاملے بعد پہ، لیکن تجھ پہ مجھے حج تھی، اعتماد تھا، امید تھی، تو میری قدر سے بات سنے گی، تو خاک بات سنے گی، تو نے تو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی تہہ کر دی، بیٹیاں باپ کے لیے جگہ بنایا کرتی ہے، تو نے جگہ اٹھا دی، بستر لگایا کرتی ہے، تو نے بستر اوڑھ کے فولڈ کر دیا، میری بات کیا ہوگی؟ کہ ابا تیری محبت اپنی جگہ، احترام پیغمبر اپنی جگہ، تیری قدر اپنی جگہ، رسول اللہ کا اکرام اپنی جگہ، حضور پاک کی زندگی وہ پاک زندگی ہے جس پر رب پلیت مکی کو نہیں بیٹھنے دیتا، میں پیغمبر کے پاک بستر پہ پلیت مشرک کو نہیں بیٹھنے دوں گا۔ یہ خواتین کا جذبہ ہے، یہ عورتوں کے جذبات ہیں۔ میرے دوستو مردوں کی بات تو بات میں رہی، یہ ہے ان نے رسول اللہ سے وفاداری کی تھی، دینداری کی بنیاد پہ اللہ نے رتبہ دیا ہے۔ آج درس قرآن ہے آپ کی مسجد میں تو یہ قرآن و شریعت و ایمان و دین و اسلام و مذہب ہمیں میسج دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ اے لوگو محمد کے وفادار بن جاؤ، دنیا والے تمہارے تابعدار بن جاؤ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا